بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے احمد مشتاق کے اظہار اور تخیل، ان کی امیجز سے لے کر ان کے محسوسات تک میں جو پیورٹی سرایت کیے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور محسوس ہوتی ہے، اس پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور ختم اس چیز پہ ہوئی تھی وہ گفتگو کہ ہم ابھی اس تھیم کو جاری رکھیں گے۔ تو آج بھی وہی تھیم ہے کہ ان کی شاعری کا محسوساتی در و بست ہو یا تخلیقی اسٹرکچرنگ کا عمل ہو یا امیج میکنگ کا پروسیس ہو، ان سب میں پیورٹی یعنی شفاف پن یہ گویا ایک مادہ معنی کے طور پر موجود ہے۔ تو ان کی شاعری کا جو سب سے بنیادی وصف ہے وہ ہے ہی امیجری، اور ان کی امیجری کا جو امتیازی وصف ہے وہ ہے کہ ان کی امیجز بہت شفافی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس کی بھی ہم تفصیل ابھی کریں گے۔ اور دوسرے یہ کہ اس مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ گفتگو میں بہت سی ضروری باتیں بھول جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے میں نے آج بہت سارے نوٹس بنائے ہیں، اور وہ نوٹس ایسے ہیں کہ جیسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی بھی ٹیکسٹ کو دیکھنے کے لیے کہ اس کو کس کس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے گویا وہ زاویے جو ہیں وہ اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیے ہیں، اور وہ اینگلز ہی کوئی 15-16 ہیں۔ تو اب ان 15-16 زاویوں سے احمد مشتاق کی شاعری کو دیکھنا ہے، تو یہ سلسلہ کچھ لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے عہد کے سب سے اچھے غزل گو کی شاعری پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک بات اور ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ تمہید میں کر دوں تاکہ ہمارا اسلوب تشریح سمجھ یا ہمارا فلسفہ تشریح سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شاعر اپنے نتائج تو حسن اظہار کے ساتھ، اپنے تخیل و طرز احساس کے نتائج تو حسن اظہار کے ساتھ پیش کر دیتا ہے، لیکن اس کا شعر قاری کو اس بات کا پابند نہیں رکھتا کہ وہ مراد شاعر کی تحقیق کرے، کیونکہ شاعری کی تخلیق کا عمل کسی مقصدی نثر کی طرح نہیں ہوتا جس میں مضمون، مقصود، مطلوب، معنی سب پہلے ذہن میں ہوتے ہیں، اور ذہن میں موجود معانی اور مفاہیم کو وہ شخص محض اظہار دیتا ہے۔ تو اس طرح کے ٹیکسٹ میں، یعنی مقصدی نثر کی یا کسی علمی نثر کے ٹیکسٹ میں، تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مصنف کا منشا کیا ہے۔ لیکن اور وہاں بھی جہاں ہائر فلسفی آتی ہے، وہاں بھی مصنف کے منشا تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی قاری کو، ایک کوالیفائڈ قاری کو۔ لیکن پھر بھی کیونکہ ایک کوالیفائڈ قاری بعض مرتبہ متن میں بلٹ ان نقائص کا بھی ازالہ کر دیتا ہے، یعنی متن صرف تصنیف ہو کر مکمل نہیں ہوتا بلکہ قاری کے ذہن میں جا کر اپنی حقیقی تکمیل کو پاتا ہے۔ تو خیر، لیکن شاعری پڑھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ شاعری میں شعر سے معانی اخذ نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ میننگ جنریشن کی قوت کس قدر ہے، اس قوت کو دریافت کر کے پھر وہ شعر میری خواہش معنی کو، میری طلب معنی کو یا میرے فہم معنی کو کہاں تک افورڈ کر سکتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ قاری جو ہے وہ شعر کو اپنے مطلوبہ معنی کے اظہار کا نمونہ بنا لیتا ہے، یعنی معنی اس کے ہیں لیکن شاعر نے شعر ایسا کہا ہے کہ اس قاری کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے معنی کو، میرے اندر موجود معنی کو جس اظہار کی ضرورت تھی وہ مجھے فراہم ہو گئی، تو وہ اس شعر کو ایک سینس آف اونرشپ سے دیکھتا ہے۔ تو اور دوسرا کہیں یہ ہوتا ہے کہ قاری کے اندر وہ تھیم ادھوری معنوی حیتوں میں منتشر حالت کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بڑا شعر چاہے اس میں شاعر کا قصد کسی اور معنی کی تخلیق کا ہو، لیکن شاعر کے منشا اور شاعر کے بنائے ہوئے معنوی حدود سے تجاوز کر کے وہ شعر اس قاری کے لیے بھی ایک رہنما کردار ادا کرتا ہے، جس کے اندر اس شعر سے مناسبت رکھنے والے بہت سارے معانی انتشار کی حالت میں ناتمامی کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ شعر پڑھتے ہی گویا ان تمام معانی کو ویسا پانی مل جاتا ہے جو پانی نمو پذیر پودوں کو درخت بننے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ تو یہ گویا قاری کے اندر موجود معانی کو مکمل کر دیتے ہیں، مربوط کر دیتے ہیں اور ان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو شعر میں بائنڈنگ اور فکسڈ معانی اور مطالب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو شاعری جو ہے، شاعری کا قاری بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تخلیقی آزادی کو شعر سے متعلق رکھا جائے، اور میں اپنے اندر موجود معانی اور احساسات سے منہ پھیر کر شعر سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ واضح ہے نا؟ تو یہ بس ذرا خیال رہے کہ اب وہ یہ بات اس لیے میں نے کہہ دی کہ احمد مشتاق صاحب کی شاعری جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں امیجری بہت بنیادی قوت ہے، امیج میکنگ ان کی سب سے بڑی شاعرانہ قوت ہے۔ تو یہ جو امیجری ہے اس کی جمالیاتی تاثیر، گہرائی اور معنویت میں ایک ایسے تناظر کو اپلائی کر کے اضافہ ہو سکتا ہے جو ممکن ہے کہ احمد مشتاق صاحب نے اپنے لیے رد کر دیا ہو، اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا ہو۔ تو شاعر کا مردود تناظر بھی قاری اگر اچھی طرح اپلائی کرے تو اس کے شعر میں معنوی توسیع کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے شعر میں گہرائیوں کی دریافت کا وسیلہ بن جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ اس کے شعروں سے اپنی ایجاد کردہ گہرائیوں کی نسبت نکل آتی ہے، جس میں قاری اپنے خلقی انکسار کی وجہ سے، یعنی شعر مطالبہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ انکسار کا تعلق رکھو، تو وہ انکسار کی روایت ایسی ہے کہ قاری کی خلاقی سے برآمد ہونے والے معانی، احوال، کیفیات و مناظر وغیرہ وہ اس شعر میں کھپ کر گویا شاعر کی تخلیق کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو کہیں کہیں آپ کو لگے گا، جیسے میں نے عرض کیا کہ احمد مشتاق شاعری کے بارے میں کسی طرح کی میٹا فزیکل روایت کے حامی نہیں ہیں، بلکہ قدر شدت کے ساتھ منکر ہیں۔ تو ان کا یہ انکار ہمیں معلوم ہے
لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے شعر پڑھتے ہوئے اس تناظر کو اپلائی کرنے کو دل چاہتا ہے جس سے احمد مشتاق صاحب اپنا پیچھا چھوڑا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہیں کہیں ایسا بھی لگے گا۔ تو شاعر جو ہے نا وہ بڑی چیز ہوتا ہے، وہ احوال کی شخصی حیتوں کو توڑ دیتا ہے، اپنے اندر بھی اور اپنے اظہار میں بھی۔ تو اس قوت کی وجہ سے قاری کو بہت کچھ اسپیس مل جاتی ہے شعر کو اپنا بنانے کے لیے۔ تو آج جی چاہ رہا ہے کہ گفتگو کا آغاز اقبال کی ایک ابتدائی نظم جو ان کے پہلے مجموعے بانگ درا میں شامل ہے اس کے آخری 2 شعروں سے کروں۔ تو وہ پہلے شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ حسن کیا کرتا ہے، حسن کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ حسن کیا ہوتا ہے؟ دور ہو جاتی ہے عقل کرتی ہے تأثر کی غلامی جس سے، دور ہو جاتی ہے ادراک کی خامی جس سے۔ یہ حسن کو جیسے پورے شعور جمال کو پورا کا پورا ڈیفائن کر دیا ہے، مطلب ایسا بیان شاید ہی کسی جمالیاتی تھیوری میں سمایا ہو جو نوجوان اقبال نے ان 2 مصروں میں بیان کر دیا ہے۔ تو سرنامہ آج کی گفتگو کا یہی شعر ہے۔ تو اس دوسرا آخری شعر یہ ہے کہ کیونکہ تلاش حسن کا عمل ہے تو آخری شعر یہ ہے کہ آہ موجود بھی وہ حسن کہیں ہے کہ نہیں، خاتم دہر میں یا رب وہ نگیں ہے کہ نہیں۔ تو اب ہم احمد مشتاق، مجھے بار بار احمد مشتاق صاحب کو رات پڑھتے وقت یہ احساس ہو رہا تھا، یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے اقبال کا پہلا شعر جو ہے وہ یہ شاعری مجھے اس شعر کے احوال میں سے گزار رہی ہے، اس شعر کے معنی کو ایکسپیرینس کروا رہی ہے، اور قدم قدم پہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ہاں یہ اس حسن تک پہنچنے، اسے اپنے اندر سمونے اور اس کو اس کی شان کے مطابق اظہار دینے کی قدرت رکھتے ہیں جو عقل کو تأثر کی غلامی پر مجبور نہیں معمور کر دیتا ہے۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں عقل جو ہے وہ ایک دوسرے سے عق و سباق میں ہے، اور یہاں عقل ایک اور کانٹیکسٹ میں ہے، اور احمد مشتاق صاحب جس تأثر کی تشکیل کرتے ہیں وہ روایتی تصور جمال پر نہ ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ معانی نہیں پیدا کرتا جو مثال کے طور پہ اقبال کا تصور جمال پیدا کرتا ہوگا۔ تو اقبال جب عقل و تأثر کہہ رہے ہیں تو اس کے معانی ان کی اس روایت سے لیے جائیں گے جو روایت عقل کو ایک ٹرانسینڈنس اور ایک مزید پیورٹی کے ساتھ ڈیفائن کرتی ہے، اور تأثر کو نفس کے دائرے سے متجاوز کر کے ایک روحانی عمل بناتی ہے۔ تو وہاں تأثر کے معنی جو ہیں وہ جیسے روحانی ہیں، اور عقل کی ڈیفینیشن عرفانی ہے، یعنی ہائر فلاسفیکل ہے۔ تو ہم اگر اس کو تھوڑا سا اپنے مطلب احمد مشتاق صاحب سے نزدیک لا کے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس عقل کے استعمال کا تجربہ رکھتے ہیں، ہم عقل کو جن کاموں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، ہم عقل کی جس ورکنگ کو اپنا رہنما بناتے ہیں، ہم عقل کو اپنے شعور کی تشکیل میں جو بھی کردار دیتے ہیں،
ان تمام حیثیتوں کے ساتھ ایک شاعر اٹھتا ہے اور وہ ہماری مفروضہ یا مانی ہوئی یا تجربے میں آئی ہوئی عقل کو احساس کا غلام بنا دیتا ہے، احساس کے تابع کر دیتا ہے، یعنی وہ چیزوں کے بارے میں ہمارے مستقل پرسیپشن کا جو ایک نظام توازن ہے اس کو منقلب کر دیتا ہے اور ایسا بنا دیتا ہے کہ چیزیں تأثر میں اپنی صداقت ثابت کرتی ہیں اور ذہن اس صداقت کو اپنے لیے لائق تسلیم بنانے کے لیے یا خود کو اس صداقت سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے کچھ استدلالی نظام اور کچھ دلائل تیار کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ عقل تأثر کی غلامی کرتی ہے، کہ جمال کا پہلا انکشاف حسی ہی اتنا بامانی اور اتنا زیادہ تمام قوائے شعور کے لیے سیٹسفائنگ ہوتا ہے کہ عقل اس کے سامنے سوائے اتباع کے، سوائے پیروی کے کوئی پوزیشن لے ہی نہیں سکتی۔ اس وقت اسے یہ لگتا ہے کہ اس تأثر کے غلبے سے لڑنا گویا اپنی خلقت اور اپنی حقیقت سے منحرف ہو جانے کے برابر ہے۔ آپ سمجھیں تو عقل کو یہ غلامی عقل کے لیے جبر نہیں ہے، یہ غلامی عقل کے لیے اس کی حقیقت سے اتصال کی فراہمی کا ذریعہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور جمالیات کی جو ہائر ایستھیٹکس ہیں ان کی آپ جو بھی تعریف دیکھیں، مطلب ان کے بارے میں آپ جو بھی تھیوری پڑھیں، تو ان سب میں چاہے ہزار اختلافات ہوں مگر ایک بات مشترک ہوتی ہے، وہ یہ کہ محسوس مفہوم پر حاوی آ جاتا ہے، ذہن آنکھ کی پیروی پر مجبور بلکہ مائل ہو جاتا ہے، دیکھنا جاننے اور سمجھنے سے زیادہ بامانی ہو جاتا ہے، چیزوں کی اپنی پریزنس ان کے ذہن میں حضور کی صورتوں سے کہیں زیادہ خوبصورت، پرکشش اور مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہر جگہ آپ کو مطلب یہ بہرحال جمالیات کی شرط لازم کے طور پر ہر جمالیاتی تھیوری میں ملے گا کہ دیکھنا جاننے سے اور سمجھنے سے زیادہ بامانی ہے، محسوس مفہوم سے زیادہ گہرا اور مکمل ہے۔ تو یہ بات جو ہے مطلب جمال کی یہ پرسیپشن، جمال سے کورسپونڈنس کی یہ سطح، جہاں آپ یوں سمجھیے کہ عقل اپنے خوئے فہم کو چھوڑ کر آداب دید سیکھنے کی طرف مائل ہو جاتی ہے، یہ سطح اگر ہماری معاصر شاعری میں کہیں ہے تو وہ احمد مشتاق کی شاعری ہے، کہ یہ ایسا منظر بنا دیتے ہیں کہ جس میں ذہن اور دل یا شعور کی تشکیل شے کے شعور کی تشکیل کرنے والی تمام قوتیں آنکھ کی شاگردی میں چلی جاتی ہیں، آنکھ سے چیزوں کو دیکھنے کا درست زاویہ سیکھتی ہیں اور آنکھ کی پیروی خود ان کی اندرونی تکمیل کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سطح ہے یہ اگر معاصر شاعری میں کہیں بھی نظر آتی ہے تو وہ صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے احمد مشتاق کا مجموعہ۔ تو آپ اس سطح سے نہ خود نیچے اتریں
نہ اس کتاب کو نیچے جانے دیں، تب انشاءاللہ اس سے آپ کا ایک لین دین کا تعلق ہو جائے گا۔ اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں آپ لوگوں سے، جنہوں نے اسے پڑھ رکھا ہو وہ تو اس تجربے سے گزر گئے ہوں گے، لیکن جس نے ابھی نہیں پڑھا وہ اگر یہ چاہے کہ اس کی شخصیت کی تشکیل میں نقص رہ جانے کا جو سب سے بڑا سبب ہے کہ اس کا ذوق جمال چیزوں کے ساتھ تعلق میں ایک سگنیفیکنس کے ساتھ کار فرما نہیں ہے، تو وہ اور کچھ نہ پڑھے، وہ یہ احمد مشتاق کی غزلیں پڑھ لیں۔ تو اس کی اس کمزوری کا، اس کے اس بہت بنیادی نقص کا ایک بڑی حد تک ازالہ ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ذوق جمال اگر ناپختہ حالت میں ہے تو خیال بھی ویران ہے، احساس بھی بانجھ ہے۔ ذوق جمال خیال اور احساس کو میرے وجود کے سب سے گہرے نقطے کے لیے فلفلنگ بناتا ہے۔ میرا کوئی نظریہ میرے شعور میں طمانینت نہیں پیدا کر سکتا اگر میرا جمالیاتی شعور پختہ نہیں ہے۔ میرا کوئی اخلاق میری شخصیت کے درخت کو آب حیات کے چشمے کی طرح سیراب کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے اگر میرا تصور حسن پست ہے۔ تو جس کا بھی ذوق جمال گھٹیا اور تصور حسن پست ہو، اس کے نہ کسی افکار پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے احساسات کو انسانی احساسات بننے کی سطح نصیب ہو سکتی ہے۔ تو اتنی بڑی ضرورت کو اگر کوئی صاحب اپنے اندر اس ضرورت کو پورا ہونے کی مزید گنجائش دیکھتے ہوں تو وہ احمد مشتاق کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے کہ وہ کس چیز سے دور تھے۔ وہ دور تھے کہ کیا ہے، ایک رومی کا شعر یاد آ رہا تھا، بہرحال اب وہ یاد نہیں آ رہا، وہ بہت اچھا ہے کہ یہ پیالہ سب کو پلا دے، اے ساقی یہ پیالہ سب کو پلا دے، تاکہ سب کو یہ تو پتہ چل جائے، ان عقل مندوں کو یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ کیسی نعمت سے محروم تھے اب تک۔ تو سچ کہتا ہوں کہ احمد مشتاق کو پڑھنے کا جو پہلے تاثرات مرتب ہوں گے ان میں یہ ہے کہ یار اب تک میں اس سے کیوں محروم رہا۔ اور یہ شاعری جو ہے یہ اپنی ساخت میں، اپنے انداز تاثیر میں، یہ جیسے پڑھتے اور سنتے ہی انٹرنلائز ہو کر میرے نظام وجود کی جمالیاتی اور اخلاقی دونوں طرح کی تشکیل کے عمل میں ایک بہت طاقتور عنصر کے طور پہ داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کر کے دیکھ لو۔ تو خیر، تو اب تو واضح ہو گیا نا کہ احمد مشتاق ہمیں یہ تجربہ کروا دیتے ہیں، اگر ہم تھوڑے سے مطلب کوالیفائڈ قاری ہوں، کہ جمالیاتی شعور کا وہ آئیڈیل جس کو وہ فوری طور پر ایکچوالائزڈ حالت میں کار فرما دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہی ہے کہ ذہن اور دل وہ آنکھوں کی مریدی میں آ جائیں اور اپنی بہترین قوتوں، صلاحیتوں اور احوال کے ساتھ آداب دید سیکھیں۔ تو اور یہی اسی بات سے مربوط ایک اور بات ہے، وہ بھی کہیں بھول نہ جاؤں، وہ نوٹ نہیں کی ہوئی ہے، ابھی آ رہی ہے اچانک، کہ احمد مشتاق
عزیز حامد مدنی کے علاوہ جدید شاعروں میں ایسے ہیں جنہوں نے جمالیاتی ذوق اور اخلاقی شعور میں ایک پوائنٹ آف آئیڈینٹی کو دریافت کر لیا ہے، جنہوں نے اخلاق اور جمالیاتی ذوق کے لازم و ملزوم ہونے کو دریافت کر لیا ہے، کیونکہ جس طرح ذوق جمال اخلاق میں وجودی رنگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح اخلاق جمالیاتی ذوق کو پستی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اخلاقی تھام کے بغیر جمالیاتی اسٹرکچر اونچائی تک تعمیر نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جمالیاتی کمک کے بغیر اخلاق میرے خون گرم اور میرے ذوق کا حصہ نہیں بن سکتا، اس میں تصنع اور جبر باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے یہاں ایک عجیب، جیسے پیورٹی جب ہم نے کہی دیا کہ ان کی امیج میں پیورٹی کا عنصر رنگا رنگی میں بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور تو یہ پیورٹی جو ہے یہ اخلاقی شعور کی ہمکاری کے بغیر، اخلاقی شعور اور جمالیاتی شعور کی ہم احوالی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کا محبوب سے تعلق بھی جو ہے نا وہ بہت افلاطونی قسم کا ہے، مطلب اس کی حسن شناسی کے ساتھ یہ اس کی خوبصورتی سے خوبصیرتی سیکھتے ہیں۔ تو یعنی ان کا محبوب ایسا ہے جو عاشق کو اپنی خوبصورتی سے خوبصیرت بنا دیتا ہے، اور اس کی یہ حفاظت کرتے رہتے ہیں، کہیں کہیں عام رواج کی طرف نظر جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ بالکل اجنبی بن کے نہ رہ جاؤں، کیونکہ عشقیہ شاعری تو ہے ان کے یہاں، تو میری عشقیہ شاعری بالکل اجنبی نہ بن کے رہ جائے، تو غالباً اس وجہ سے یہ کہیں کہیں محبوب کا جسمانی ہونا بھی دکھا دیتے ہیں، اور حسن کی جسمانی جو مینیفیسٹیشن ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں، اور بہت ہی کہیں کہیں لگتا ہے کہ حسن کی جسمانیت کو جس جبلی رسپانس کی ضرورت ہوتی ہے وہ جبلی رسپانس بھی کہیں فراہم کر دیں کہ روحانیت میں بدن کو نہ چھوڑو، اس طرح کے مضامین باندھ دیتے ہیں، لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ محض خانہ پوری کے لیے ہیں، اور ایک رواج عام سے خود کو بالکل الگ نہ رکھنے کے لیے مروتاً باندھے گئے ہیں۔ تو ورنہ وہ ان کے جیسے ان کا عشق جس پیشن کی طرح ہے اس پیشن کے اندر وہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی۔ محبوب کا جسمانی ہونا ان کی روحانی ضروریات پوری کرتا ہے۔ محبوب جسم ہے، یقیناً جسم ہے، لیکن عاشق کی روحانی ضروریات کا انتہائی درجے پر کفیل ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے یہاں حسن میں جو ایک تقدس کا، پاکیزگی کا، پیورٹی کا جو عنصر ہے وہ ایک اور وجہ سے بھی ہے، اور وہ بہت نادر وجہ ہے، وہ نظیری کے سوا شاید نظر نہ آئے کہیں اور، وہ یہ ہے کہ حسن فانی ہے۔ تو حسن کے بارے میں یہ ٹریجک پرسیپشن جو ہے یہ بھی حسن کو ان کی نظر میں پیوریفائیڈ حالت میں رہتی ہے کہ اس کے بہترین احوال کو جب تک محفوظ رکھا جائے رکھ لو، یعنی اس کے فانی ہونے کے یقین کی وجہ سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس حسن کے بہترین اجزاء کو، اس حسن کے بہترین سطح انکشاف کو جس حد تک بھی محفوظ رکھا جائے محفوظ رکھ لو۔ تو کیونکہ جسم حسن کو انفرادی بنا دیتا ہے تو اس وجہ سے ان کے یہاں حسن کی تفصیل جسمانی اصطلاحات میں کم ہے، تاکہ حسن اپنی ایک افیکٹو اور ایکسپیرینسیبل جنریلٹی یا یونیورسیلٹی کے ساتھ کسی بیان میں محفوظ رہے۔
تو یہ بھی خیال رہے، لیکن اس کی طرف ہم آگے چل کے جہاں ہم ان کے نوسٹیلجک رویے پہ بات کریں گے وہاں یہ باتیں کریں گے۔ تو ابھی نظیری کا جو ذکر آیا، نظیری نشاط کو علمیہ اور علم کو نشاطیہ بنانے کا چیمپئن ہے۔ مطلب خواجہ نظیری بہت بڑے شاعر اور حافظ کی روایت کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور جمالیات یعنی جمالیات اگر کسی طرح کا ایکسٹرنلائزڈ آرڈر آف بیوٹی ہے تو وہ نظیری سے بڑھ کر کہیں نہیں ہے، حافظ کے ہاں بھی نہیں ہے۔ حافظ کے ہاں یہ ہے کہ وہاں جمال حقیقت کے انکشاف کو صورت کے ادراک کا ذریعہ بناتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی معنوی پرتیں بہت زیادہ ہیں۔ نظیری کے ہاں وہ معنوی پرتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ نظیری کے ہاں جمال دیکھنے کا موضوع بن کر، اگر جمال دیکھنے کا موضوع ہے تو پھر آنکھوں کا جو کردار نظیری کے یہاں نظر آتا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ میں شروع سے میں اپنے کسی دوست سے میں نے کہا بھی تھا کہ یار احمد مشتاق صاحب تو ہمارے لاہور کے نظیری ہیں، تو یہ ایسے ہی ایک دوست سے میں نے کہا تو وہ ہنسنے لگے، لیکن میں نے یہ بات ہنسی میں نہیں کہی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو میں نظیری کی جمالیاتی روایت کے بعض بہت قیمتی عناصر احمد مشتاق کی شاعری میں کار فرما ہیں، اور ان کا جو جمالیاتی تناظر ہے پورا، اس کی ہم تفصیل بعد میں کریں گے، ان کا جو جمالیاتی تناظر ہے اس کی تعمیر کا عمل نظیری کے دیے ہوئے پلاٹ پہ ہوا ہے، اور نظیری کے بٹے سے نکلے ہوئے بلڈنگ بلاکس سے ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نظیری بہت خوبصورت، نظیری کی شاعری کا عنوان بس جب میں سوچتا ہوں ان کے بارے میں تو یہی احساس ہوتا ہے، یہی خیال آتا ہے کہ سب ہماری روایت کا سب سے خوبصورت شاعر، تو یوں کہہ لیں کہ جدید شاعری کی روایت کے سب سے خوبصورت شاعر احمد مشتاق ہیں۔ تو نظیری کا جیسے یہ جو شفاف پن وغیرہ بتا رہا ہوں، تو لیکن خیر اب آگے بات نہ چلے، نظیری کے بہت سے شعر ہیں۔ تو امیج میکنگ خاص طور پہ تاریخی اور واقعاتی حیت رکھنے والی امیج میں یا ڈرامیٹک امیجز بنانا، یہ نظیری پر ختم ہے، اور اردو شاعری میں نظیری پر ختم ہونے والا وصف احمد مشتاق کی شاعری سے شروع ہوا ہے۔ تو خیر تو یہ بات واضح ہے نا، اور ایک دوسری یہ کہ کیونکہ ہم ایک اور اصول بتا دیں تو جس سے ہمیں آگے بات میں غیر ضروری تفصیل سے بچنے میں آسانی رہے گی، کہ احمد مشتاق روایتی احساس کے آدمی ہیں اور روایتی تصور کے منکر ہیں۔ تو ان کے یہاں ادھر بلکہ اور ذرا اور واضح کر کے کہوں کہ ان کے یہاں میں جو پچھلی بات میں نے کہی ہے اس میں ترمیم کر رہا ہوں کہ ان کا مادہ ادراک غیر روایتی ہے، یعنی ان کی پرسیپشن غیر روایتی ہے، ان کا ایکسپریشن روایتی کا تسلسل ہے۔ یہ معنی میں غیر روایتی ہیں، لفظ میں روایت کے پوری طرح پابند ہیں، اور معنی میں غیر روایتی ہونا ان کا جون ایلیا وغیرہ کی طرح نہیں ہے کوئی باغیانہ انداز سے،
یا کوئی نظریاتی زور کے ساتھ. یہ جیسے روایتی جمالیات کے جو اصول ہیں ان کو نہیں مانتے، لیکن روایتی جمالیات کے جو نتائج ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. تو موٹا سا فرق یہ ہے کہ روایت میں معنی کا جوہر، ایسنس، معنویت کا سارا نظام تصور حقیقت پہ چلتا ہے. معنویت کہتے ہیں کہ معنی کا حضور ذہن میں اور معنی کا انکشاف حواس میں، احساسات میں. یعنی ہر احساس، ہر تخیل، ہر تصور ایک معنی رکھتا ہے، اور وہ معنی ایک نظام احساس کی پابندی سے صورت پکڑتا ہے. تو روایتی تصور معنی یا تصور معنویت یہ ہے کہ معنی تصور حقیقت سے پیدا ہوتے ہیں. شے کے معنی شے کی صورت سے نہیں بلکہ حقیقت کے ساتھ اس کی نسبت سے پیدا ہوتے ہیں. تو احمد مشتاق اتنی پیچیدگی میں نہیں پڑتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں شے کی ایک جمالیاتی آزادی مجروح ہوتی ہے، ایک خود انحصاری مجروح ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایسنس آف میننگ کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی تصور میں پر مسلط حقیقت نہیں ہے بلکہ حسن ہے، آنکھوں سے دکھائی دینے والا حسن، نہ کہ ذہن کو سجائی دینے والی حقیقت. بس یہ ان کا بہت بنیادی کام، یعنی یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے جس کو ذہن میں رکھیے گا. تو اب جیسا ہم نے کہا تھا پیورٹی امیج کا خاصہ ہوتی ہے. تو احمد مشتاق جو ہیں وہ ایک ریئلسٹ مصور کی طرح کام کرتے ہیں. امیج میکنگ کا کام وہ ریئلزم کی روایت میں تربیت پانے والے ایک مصور کی طرح کرتے ہیں. یعنی فارم میں کاٹ چھانٹ نہیں کرتے، دیکھی ہوئی صورت کو ذہن کے کہنے پر یا کسی اور ضرورت سے بدلتے نہیں ہیں. دیکھی ہوئی صورت کو اپنی ریپریزنٹیشن کے ہر مرحلے پر محفوظ رکھتے ہیں، ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن اس کی اوریجنل فارم کو، اس کی ایکچول فارم کو محفوظ رکھتے ہوئے. یہ بہت طاقت کی بات ہے. یہ جو شخص مطلب اپنے جمالیاتی شعور کو اس کے ہائر آئیڈیلز کے ساتھ اور اس کے لیے درکار عمیق ترین احساسات کے ساتھ لیو نہ کرتا ہو، وہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں صرف تصور سازی اور تھیوری بنانے کے عمل سے ممکن نہیں ہیں. تو خیر یہ جیسے آپ سمجھ گئے نا کہ چیزوں کی صورت شہودی کو، یعنی جو چیزیں جس صورت میں نظر آتی ہیں سب کو، اس صورت کو ان چیزوں کی تخیلی پریزنٹیشن اور احساساتی حضور میں برقرار رکھتے ہیں. اور بس وہی یہ مثال میرے خیال میں صحیح ہے کہ یہ ریئلزم کی روایت کے ایک مصور ہیں. تو ان کا جو کینوس ہے، اس مصور کا جو کینوس ہے وہ ترپال یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے بلکہ آئینہ ہے. یہ ترپال اور دیوار اور کاغذ پہ تصویر نہیں بناتے، یہ آئینے پر مصوری کرتے ہیں. تو اور اس آئینے پر رنگ برنگے نقش بناتے ہیں. اور نقاش کا یہ کام، نقاشی کا یہ کام، یعنی تصویر بنانے کا یہ عمل بھی خاص رنگوں سے کرتے ہیں، فلوریسنٹ کلر سے. لگتا ہے کہ یہ سارا اسکیچ یہ انہوں نے فلوریسنٹ مارکر سے بنایا ہے، یعنی شفاف رنگ سے جس کے پیچھے جھانکا جا سکے. تو ابھی میں دکھاؤں گا، اسی کی مثالیں آج ہم دیکھیں گے. تو مطلب یہ سیاہی کو بھی شفاف روشنائی سے پینٹ کرتے ہیں. اس جملے پر آپ غور کیجئے گا تو اور پھر انہیں پڑھیے گا. تو امیج میکنگ کی یہ سطح اور یوں یہ طور جو ہے،
سمجھیں کہ یہ سادگی و پرکاری کے جمالیاتی آئیڈیل تک پہنچے بغیر ممکن نہیں ہے کہ چیزیں اپنی پریزنس میں بلا آمیزش خالص اور سادہ ہوں، پوری طرح آنکھوں کی تحویل میں آ سکتی ہوں، یعنی آنکھیں انہیں دیکھنے کے عمل میں قاصر نہ رہیں، لیکن دل اس دیکھے ہوئے کے ساتھ احوالی ہم آہنگی پیدا کرنے میں کبھی خود کو ایک اطمینان کی جگہ پر موجود نہ پائے۔ ذہن اس دیکھے ہوئے منظر کو اپنی منطق کے مطابق، اپنے نظام تسلیم کے مطابق اپنے اندر جذب کرنے کی تمام کوششوں میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے سادگی و پرکاری کا آئیڈیل۔ سادگی آبجیکٹ کی پراپرٹی ہے، پرکاری سبجیکٹ کی فعلیت ہے، یعنی کہ آبجیکٹ سے لے کر پھر اس کو اپنے اپنے لیے فلفلنگ بنانے کا عمل یہ پرکاری ہے۔ تو پرکاری اظہار میں بھی ہے کہ اظہار میں ایسی باریکی ہو کہ وہ دیکھے ہوئے آبجیکٹ میں کسی تبدیلی کا احساس دلائے بغیر اسے گویا دوبارہ اچھی طرح سے دیکھنے کا تجربہ بن جائے۔ کمال ہے، یعنی طلوع صبح کا منظر آپ نے دیکھ لیا، سبھی نے دیکھ لیا، اس طلوع صبح کے منظر میں کوئی مرئی ویژول ترمیم کیے بغیر ایک شاعر اسے گویا نقل کر دیتا ہے، اس کو اپنے تخلیقی ضمیر کے آئینے سے منعکس کر دیتا ہے، وہ اپنے آئینے پر بننے والا عکس بس آپ کو دکھا دیتا ہے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیکھنے کا اطمینان بخش عمل افق کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں ہوا تھا، اس آئینے میں طلوع ہوتے ہوئے دیکھ کر ہوا ہے۔ یہ احمد مشتاق کا اصل کارنامہ ہے۔ یہ مناظر میں کوئی بڑی ترمیم نہیں کرتے، لیکن آپ کے دیکھے ہوئے منظر کو گویا پہلی دید جیسا سسپینسفل اور فلفلنگ بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھی ہوئی چیزوں کو ورجن رکھ کے بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کاش ہم لوگ اس کی قدر کریں۔ تو بہرحال اب دیکھیے اس کے کچھ ثبوت، مطلب یہ صرف باتیں نہیں ہیں کہ ہم نے اپنا تخیل بیان کر دیا، اب یہ دکھانا ہے کہ یہ باتیں ہم نے ان شعروں سے اخذ کی ہیں، سمجھی ہیں۔ معاف کیجیے گا بیچ میں کچھ رکنا پڑا، تو بہرحال ہم نے جو ابھی باتیں کی ہیں اس کے شواہد کے طور پر میں نے اس مجموعے میں سے کچھ شعر منتخب کیے۔ اب رات تھی اور گلی میں رکنا، اب رات تھی اور گلی میں رکنا، اس وقت عجیب سا لگا تھا۔ اب ذرا اس کی خوبصورتی دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ ان کی تصویریں شفافیت رکھتی ہیں، تو شفاف ہونے کے لیے چیزوں کا بالکل سادہ ہونا ضروری ہے۔ سادگی نہ ہو تو کوئی چیز شفاف نہیں ہو سکتی۔ تو سادگی کی یہ انتہا ہے کہ ایک واقعے کا ایک ٹکڑا جس میں حیران کر دینے والی کوئی بات نہیں، جس میں کوئی غیر معمولی پن نہیں، یعنی سچویشن بھی بالکل معمول کی ہے اور اس سچویشن کا اظہار بھی بالکل مانوس طریقے سے ہوا ہے، بالکل رپورٹ کرنے کے انداز میں اظہار ہوا ہے۔ اس میں لگتا ہے کہ اس پورے واقعے کو بیان کرنے والا اپنی کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا، مطلب اس پورے واقعے کو سبجیکٹیوائز کیے بغیر، کسی مفہوم میں کھپائے بغیر، کسی احساس کی تعمیر میں اس صرف کیے بغیر، بالکل یہ واقعہ جیسے ایک تصویر پہ نقش کر کے
آپ کو دکھا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں بتا رہا کہ اس واقعے میں میرے لیے تاثر کیا تھا، اس واقعے کو دیکھنے کے ذہنی اور قلبی نتائج کیا مرتب ہوئے، کچھ بھی نہیں۔ اس واقعے کا کوئی اسپیشل کانٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی کانشس در و بست نہیں ہے اس واقعے کا۔ اس واقعے میں کوئی ذرہ برابر اندرونی پن نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بالکل باہر بننے والے ایک انتہائی معمول کے منظر کو ذرہ برابر بھی اس میں ذرہ برابر بھی ذہن کی مداخلت نہ ہونے دینا، قلب کو اس میں داخل نہ ہونے دینا، کسی بھی پہلے سے موجود واقعے کی تعبیر اور تفہیم کے لیے درکار کسی بھی کانسیپٹ، کسی بھی پرسیپشن، کسی بھی تناظر کو اس میں ہلکا سا حوالہ بھی نہ بنانا اور اس پر اتنی خوبصورتی خلق کر کے دکھانا۔ وہ کیا کہ لفظ کے معمولی استعمال میں ایک ایسی ندرت ہے اور رات کے مجموعی منظر میں یا وہ واقعہ جو پیش آیا ہوگا اس کی تفصیل اس سے زیادہ ہے، تو اس واقعے کے ٹکڑے کے انتخاب میں ایک ایسی جمالیاتی بصیرت ہے جس نے بالکل پلین سے واقعے کو جمالیاتی طور پہ پرکشش بنا دیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں اسباب کشش کیا ہیں۔ جیسے ہوتا کیا ہے کہ اسباب کشش عموماً ذہن سے پیدا ہوتے ہیں، عموماً اس تصور سے پیدا ہوتے ہیں کہ شے بذات خود ناقص ہے، ذہن میں آ کے کامل ہوتی ہے۔ حسن شے میں نہیں ہوتا بلکہ شے کی پرسیپشن میں ہوتا ہے، ذہن شے کو حسین بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب معروف نظریات ہیں۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ شعر سن کے جیسے ایک سسپنس سطاری ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس لمبے واقعے کے اس ایک منٹ میں، یہ گویا 2 گھنٹے کے واقعے کو 1 منٹ میں سمیٹا گیا ہے، تو تفصیل کو اجمال بنانے کا عمل خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تفصیل ایک انتشار کی صورت میں ہوتی ہے نا، تو اس انتشار میں اجمال پیدا کرنا، یعنی بہت ساری لکیروں کو ایک نقطے میں کھپا دینا، یہ عمل ہی خوبصورت احساس اور خوبصورت تاثر پیدا کرتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ایک تو سبب کشش اس شعر میں یہ ہے کہ بہت کنسنٹریٹڈ بیان ہے، کوئی زوائد نہیں ہے، کیونکہ انسانی ذہن کے لیے تاریخ کی ہر پروڈکشن میں حشو و زوائد بہت ہوتے ہیں۔ نیچر اپنے آپ کو جو پیش کرتی ہے تفصیل کے ساتھ، یعنی نیچر کا پورا واقعاتی اسٹرکچر، تاریخی نظام اور ٹیمپوریلٹی کا اس کا اسلوب، یہ آدمی کو مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ کسی خوبصورتی کا سبب نہیں بنتا، یہ ذہن وغیرہ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے والی طاقت نہیں بن پاتا۔ تو جیسے ہی نیچر کی ساری تفصیل میرا ذہن اس کا ملخص تیار کر دیتا ہے، اس سے کوئی تصور اور تخیل وابستہ کر کے، ویسے ہی نیچر کے اس بے لگام آرڈر میں حسن اور معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل اس کو نہیں مانتے، یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ اس کو بالکل نہیں مانتے، لیکن میں صرف ایک اصول کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اس میں پہلا سبب یہ ہے کہ یہ ٹھوس تجربہ اجمال محض کے ساتھ ایکسپریس ہوا ہے، یعنی ایک ایسے اجمال کے ساتھ ایکسپریس ہوا ہے
کہ اگر وہ اظہار میں نہ آتا اور اس واقعے کو 4 شعروں میں تفصیل سے بیان کر دیا جاتا تو اس کی جمالیاتی تاثیر کند رہ جاتی. ایک تو یہ سبب ہوا. دوسرا یہ کہ اس میں 2-3 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جن کے سب معنی اور جن کے استعمال کی ساری صورتیں ہم آپ سب جانتے ہیں. نہیں، یہ زبان کے ساتھ ہمارے زبان کے ساتھ جو ہم وجود کی سطح پر فہم کی نسبت رکھتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا. وہ پورا مفہوم بنانے پہ ہم جیسے قادر ہوتے ہیں. ہر لفظ کے پورے مفہوم کو ہر شخص سمجھتا ہے. تو اس سطح پر یہ کچھ حروف سے ہیں، کچھ الفاظ ہیں جن کو انہوں نے اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس میں معنی اور مفہوم کی تحقیق اور تفتیش کی ضرورت اس آدمی کو بھی نہیں محسوس ہوگی جو یہ الفاظ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن وہ الفاظ اس طرح انہوں نے استعمال کیے ہیں. ان الفاظ کے استعمال نے اس منظر کو اپنے مفہوم سے بلند کر دیا ہے. یہ بہت ہی کمال کی بات ہوتی ہے کہ ایک واقعہ اپنا ایک ذہن میں مفہوم پیدا کرتا ہے. ذہن واقعے کو مفہوم کر کے اس کو درکار اختصار فراہم کر دیتا ہے، اس کی بے سمتی کو ختم کر دیتا ہے، اس واقعے کی بے سمتی کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کمال یہ ہے کہ اس واقعے کا ذہن جو بھی مفہوم بنائے گا، اس واقعے کو ذہن جس طرح بھی ریفارم کرے گا اور اپنی جس اسکیم میں صرف کرے گا، وہ سارا مفہوم اس سے پیدا ہونے والے، مرتب ہونے والے فوری احساس سے کم سگنیفیکنٹ لگنے لگتا ہے. یعنی یہاں پر ایک بہت جمالیاتی شعور کو گویا پرچم فتح تھما دیا جاتا ہے اس وقت جب محسوس معقول پر تجربہ اپنے مفہوم پر غالب آ جائے، اس سے زیادہ مکمل ہو کر دکھا دے. تو یہ ان شعروں میں سے. اب وہ دیکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے عام استعمال، عام مفہوم والے الفاظ جن کی طرف ذہن متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی میں معنوی پرت یا نئی مفہومی جہت سمجھ لوں. وہ ہے ایک یہ کہ اب رات تھی. اس اب میں واقعے کی تفصیل سمٹ آئی ہے. تب سے میں ہوں، اب رات تھی. یہ اب جو ہے وہ نقطہ ہے جہاں واقعے کی پوری تفصیل ایک جمالیاتی اجمال میں ڈھل گئی ہے. یہ اب ذہن کے لیے اجمال کا فائدہ نہیں دے رہا، یہ اب اس واقعے کی جمالیاتی وقت کو اور اس واقعے کے ساتھ جمالیاتی تعلق میں مددگار ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اور رات تھی اور گلی میں رکنا. اب ایک تو اب کا یہ استعمال ہوا اور اب رات تھی. اس کا مطلب ہے کہ میں اس گلی میں رات آنے سے پہلے کا کھڑا ہوا تھا. تو رات آنے سے پہلے کا کھڑا ہوا عاشق مہجور وہ اپنے تمام کیفیات کو نظر انداز کر کے اس پورے المیہ تجربے کو گویا ٹائم کے سب سے چھوٹے یونٹ میں کھپا رہا ہے، اظہار کی سب سے چھوٹے یونٹ میں پورا کا پورا سمو رہا ہے. تو یہ اعتبار اس میں ایک جمالیاتی وقت پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر تیسرا کیا ہے وہ بھی اب سے ہے
کہ ہجر کا محبوب سے ملنے کے ناکام شوق کا، کیونکہ تو کب کا کھڑا ہوا ابھی تک تو ملا نہیں، اس کا تو شاید پورا دن گزر گیا تھا، اب رات آ گئی تو حالت ناکامی میں ہے نا۔ ہاں، تو اتنے لمبے کی کیفیاتی تفصیل کو بہت انتہا درجے پہ کنسنٹریٹ کر کے آبجیکٹیفائی کر دیا، امپرسنلائز کر دیا۔ وہ المیہ زیادہ بڑا ہوتا ہے جسے جھیلنے والا اپنے آپ کو اس سے غیر متعلق کر دے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہجر کے احوال ہیں، فراق کی کیفیات ہیں، اور انتظار کی ناقابل برداشت حالتیں ہیں، اور ذہن میں امید اور خوف اور یاس وغیرہ سب کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یعنی عشق جو ہے وہ آدمی کے اندر متضاد تجربات سے مناسبت رکھنے والے تمام احساسات کو بیدار کر دیتا ہے نا، بیک آن۔ فراق کی تاثیر ہی یہ ہے۔ تو اتنے بڑے احساساتی رزم کے ماحول میں، اتنے بڑے وجودی کرائسس میں گھرا ہوا ایک شخص اپنی کسی حالت اور کیفیت کی طرف اشارہ کیے بغیر احوال کو واقعے میں ڈھال رہا ہے، واقعے کو جمالیاتی وقت دینے کے لیے تفصیل سے مجمل بنا رہا ہے، اور یہ صرف ایک لفظ اب سے ہے۔ اب آپ اس اب کے استعمال میں دیکھیے کہ اس اب میں یہ اب ہونے کی حیثیت سے ایگزاسٹیبل نہیں ہے، یعنی یہ اب ہے، اس کو اگر آپ پوری طرح محسوس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ اس اب کا اسپین بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تیسری یا چوتھی وجہ کشش ہے۔ اور دوسرے یہ کہ سارا دن فراق بھگتا، دن بدل کے رات ہو گیا، فراق بدل کے وصال نہ ہو سکا۔ یہ بھی اب کے لفظ سے واضح ہے، بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور گلی میں رکنا اس وقت عجیب سا لگ، پہلے گلی میں ٹہل رہا تھا، یا پہلے گلی سے دور کہیں انتظار کر رہا تھا کہ ذرا موقع ملے تو جاتا ہوں، یا یہ کہ ایک دم خیال آیا تو وہ آدمی دوڑا دوڑا کیفیات فراق کا علاج کرنے کے لیے دوڑا دوڑا محبوب کی گلی میں جا کے لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ تو یہ اس کے اور محبوب کے تعلق میں یہ عمل کبھی نہیں تھا۔ عاشق اس کی گلی میں متحرک رہتا تھا، ساکن نہیں ہوتا تھا، وہ پریشانی سے چلتا رہتا تھا، گھومتا پھرتا رہتا تھا، دوسروں کی نظروں سے بچتا تھا، گلی والے نہ دیکھ لیں تو۔ لیکن دن میں تو میں دوسروں کی نظروں سے بچتا رہا کہ گلی والے نہ دیکھ لیں، عجیب لگے گا۔ تو رات میں محبوب کی گلی اور اس کے گھر کے آگے کھڑا ہونا تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ وہاں تو 10 آدمی دن میں دیکھیں گے تو اس میں سے کچھ یہ قیاس کریں گے کہ کام سے آیا ہوگا، لیکن رات میں اس گلی میں ایک اجنبی کو دیکھیں گے تو سب کا یہی خیال ہوگا کہ یہ کسی بہت مطلب اپنے منصوبے پر آیا ہوا ہے، یعنی منفی تاثر سب پہ پڑے گا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب رات تھی اور گلی میں رکنا، یعنی اس کو اور طرح دیکھیں ذرا سا، تھوڑا معنی سے ہٹ کے، مفہوم سے ہٹ کے۔ رات میں گلی میں نہیں رکا جاتا، گھر میں رہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلو بھی اس میں ایڈ کر کے دیکھ لیں۔ تو گلی میں رکنے کا باعث جو بنا تھا وہ مجھے عجیب سا لگا۔ اب آپ
سمجھ گیا نا کہ گلی کا محبوب کی گلی ہونا ضروری نہیں ہے. اور اس وقت اب کی تاثیر کی کچھ جہتیں دیکھی ہم نے. اس وقت عجیب سا لگا تھا، یعنی کسی اور وقت ہوتا تو عجیب نہ لگتا، اس وقت عجیب سا لگا. اب عجیب لگنے کیا مطلب کہ دن بھر انتظار کیا، محبوب نکلا ہی نہیں تو رات کو مایوس ہو کے چلے جانا چاہیے تھا. تو ایک عجیب یہ بھی لگا کہ یار اب تو مایوس ہو کے واپس لوٹنا چاہیے تھا تو ابھی بھی میں رک گیا. یا یہ کہ چلتے چلتے معمول کے مطابق واپس آنے لگا تھا لیکن کسی وجہ سے گلی میں رک گیا، تو اس کو اپنا رکنا اور اس رکنے کا ذرا طول پکڑنا عجیب سا لگا، کیونکہ یہ میرے معمول فراق کا حصہ ہی نہیں تھا، تو یہ عجیب سا لگا. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا ہے عجیب سا لگا تھا. یہ عجیب سا کیا ہے؟ میں اس کے کچھ ایسے ہی مفاہیم بتاتا ہوں. عجیب سا لگا کا مطلب ایک مطلب ہے معیوب لگا، یہ مناسب نہیں ہے. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اخلاقی شعور کی بیداری کے ساتھ جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو معیوب سا لگا. دوسرے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ میرے معمول کے خلاف ہے، تو وہ رکنے کا سبب ہی کوئی نہیں تھا، تو رکنے کا سبب نہ جاننے کی وجہ سے وہ رکنا عجیب سا لگا. دوسرے یہ کہ عجب یعنی عجیب لگنے کا جو ماحول ہے وہ رات سے مناسبت رکھتا ہے، دن سے نہیں. رات چیزوں کے ساتھ عجیب لگنے والے احساسات کو زیادہ بیدار کرتی ہے دن کے مقابلے میں. تو رات کی مناسبت سے بھی عجیب سا لگنا جیسے کھپ جاتا ہے اور جیسے ہم سب اپنے اپنے تجربے یا تجربے ہی کی حد تک پہنچے ہوئے قیاس اور تصور سے بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو مطلب ہے وہ یہ کہ رک تو گیا لیکن اس وقت فراق کی کیفیت اور ملاقات کا شوق بھی غائب ہو چکا تھا. فراق کی کیفیت اور ملاقات کا شوق غالب تھا تو میں گلی سے داخل ہو کے نکل جایا کرتا تھا. فراق کی کیفیت اور شوق بھی نہیں ہے اور میں گلی سے گزرنے کے بجائے اس گلی میں رکا کھڑا ہوں، تو یہ عجیب سا لگا. یعنی اس کی نہ میرے احساسات سے کوئی تصدیق ہو رہی تھی نہ میرے ذہن سے کوئی تائید مل رہی تھی، یہ عجیب سا لگا. احساسات کی تصدیق اس وقت ہوتی جب فراق کی کیفیت نے مجھے روکا ہوا تھا، تو یہ میں ایسے ہی رک گیا. پتہ نہیں کس لیے رک گیا، کیونکہ اس وقت تو مجھے اسے دیکھنے کا شوق نہیں تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ سو گیا ہوگا. سمجھ گیا نا. تو یہ سب عناصر اگر آپ ملا لیں تو یہ شعر جو ہے یہ سادگی اور پرکاری کی ایک اچھی مثال ہے، اور شفاف پن کا مطلب ہے کہ وہ منظر جس کو دیکھنے کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ذہن کی سرے سے ضرورت نہ ہو. ذہن چیزوں کو گدلا کیے بغیر نہیں دکھاتا، تو یہ اس میں نہ ذہن کی ضرورت، نہ کسی فہم کی ضرورت، نہ کسی اور الگ سے صلاحیت کی ضرورت. یہ بس آپ اپنے آپ کو اس واقعے میں ایک کردار بنا لیں تو جو بھی معنی آپ کی سمجھ میں آئیں گے وہی اس شعر کی مراد ہے. تو دوسرا یہ کہ یہ اس طرح کی امیج میکنگ میں ایک میننگ بننے کے عمل کو غیر محدود رکھتے ہیں. مطلب یہ اس طرح ان کے شعر ہوتے ہیں کہ کمرہ دے دیا ہے، سجانے بنانے کا کام خود کر لو. تو یہ شعر اس کی ایک مثال ہے. اور یہ تو ابھی ایسی اس کی شرح میں پڑ گئے. یہ جو مطلب کیا بتاؤں، اب یہ ایک وصف بتانے کے لیے
کچھ شعر میں نے منتخب کیے اور یہ شعر جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور اگر ہر شعر پہ اس طرح رکتے رہے تو 3 سال کا یہ پروجیکٹ ہوگا. تو لیکن بہرحال روک لیتا ہے، جو شعر روک لیتا ہے تو روک لیتا ہے. تو اسی غزل کا دوسرا شعر ہے. کوئی بے حد پرانا نغمہ، کوئی بے حد پرانا نغمہ ساحل سے بلند ہو رہا تھا. تو اب آپ فرض کہ اس شعر کو دیکھیں تو یہ شعر سنتے ہی ایک لطف تو آتا ہے، سمجھنے کا تقاضا نہیں پیدا ہوتا. تو یہ گویا جمالیاتی مقاصد سے وفادار رہنے والوں کا کلام ہے کہ وہ حسن کی پریزنس میں رہیں، اس کا تجزیہ کرنے، اسے مفہوم بنانے کے خبط سے آزاد ہو کر. معنی کی جو سب سے مکمل ساخت ہوتی ہے، معنی ایک کنڈیشن بنتا ہے، کانشس فارم نہیں رہتا. تو معنی جب بھی مکمل ہوگا ہیومن پرسیپشن میں تو ایک کنڈیشن کی طرح ہوگا، کسی ذہنی تصور کی طرح نہیں ہوگا. یعنی جتنا ذہن کی ملاوٹ معنی میں سے نکلتی جائے گی اتنا معنی پیوریفائی بھی ہوتا جائے گا اور اپنی پرفیکشن کے راستے پر بھی رہے گا. اور جتنا ذہن اس میں داخل رہے گا اتنا وہ معنی جو ہے وہ اپنی تکمیل اور اپنی پیوریٹی دونوں سے محروم رہے گا. تو یہ اب آپ نے دیکھا کہ پیوریٹی کو کس سطح تک لے جاتی ہے. تو کوئی بے حد پرانا نغمہ ساحل سے بلند ہو رہا تھا، اور چاند بھی نکلا ستارے بھی برابر نکلے. چاند بھی نکلا ستارے بھی برابر نکلے، مجھ سے اچھے تو شب غم کے مقدر نکلے. اور کل ہی جن کو تیری پلکوں پہ کہیں دیکھا تھا، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک تقدس سا بھی رکھتے ہیں یہ. کل ہی جن کو تیری پلکوں پہ کہیں دیکھا تھا، رات اسی طرح کے تارے میری چھت پر نکلے. اب یہ شعر ایسا ہے کہ اس کی شرح کرنا ضروری لگ رہا ہے. بلکہ ابھی کچھ شعر ایسے ہی سن لیجئے، پھر اگلی نشست میں ہم ان شعروں میں سے کچھ منتخب شعروں کو کھولنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی کچھ شعر ایسے سن لیجئے. تو پہلے در آتی تھی جب بستی میں آتا تھا کوئی، پہلے در آتی تھی جب بستی میں آتا تھا کوئی، اب کھڑی رہتی ہے دروازوں کے باہر چاندنی. اب کھڑی رہتی ہے دروازوں کے باہر چاندنی. جب کھلی آنکھوں میں رکتے ہیں ہوا کے قافلے، جب کھلی آنکھوں میں رکتے ہیں ہوا کے قافلے، جاگتی مٹی پہ سو لیتی ہے اکثر چاندنی. اب بتائیے ایسے شعر کو شرح کے بغیر چھوڑا جا سکتا ہے؟ لیکن اب کیا کریں، بعد میں کریں گے. ابھی ایسی لطف اندوز ہونے کے لیے کچھ شعر یا ہماری بات کی تصدیق کے طور پہ کچھ شعر ایسے ہی سن لیجئے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان میں سے بھی کچھ اشعار منتخب کر کے ہم اگلی نشست میں اس کی تفصیل کریں گے. تو خیالوں کی گھنی خاموشیوں میں، یہ ذرا منظر بنا کے دیکھیے، خیالوں کی گھنی خاموشیوں میں گھلی جاتی ہیں لفظوں کی صدائیں. اور یہ شعر ان کا شورۂ آفاق شعر ہے جو آپ پڑھوں گا کہ یہ پانی خاموشی سے بہہ رہا ہے، یہ پانی خاموشی سے بہہ رہا ہے، اسے دیکھیں کہ اس میں ڈوب جائیں. تو اب اس سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، یہ اتنا بڑا شعر ہے
تو اگلی مرتبہ اللہ نے چاہا تو یہی تھیم جاری رہے گا، اور یہ جو اتنے شعر جمع کرنے کی میں نے محنت کی ہے، یہ سوارت لگے، ان میں سے بعض شعروں کی ضروری شرح بھی کرتے چلے جائیں گے، بہت تفصیل میں نہ جائیں لیکن ضروری آسپیکٹس کھولتے چلے جائیں گے، تاکہ ان کے جمالیاتی طور پر بلند ہونے کی تائید ہمارا ذہن بھی کر سکے، کیونکہ ذہن چیزوں کو تفصیل میں ڈھالے بغیر قبول نہیں کر پاتا۔